سب سے پہلا یہ ہے کہ جو لوگ ماورائے آئین اور قانون اٹھائے جا رہے ہیں ان کو غائب کیا جا رہا ہے، وہ نقطہ تھا، اس پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کی، اس کو ہم نے 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا۔ پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ جو لوگ غائب ہو چکے ہیں، اور دوسری وہ ہے جن کو اٹھایا جائے گا۔ اس کے سلسلے میں جو فارم 47 رجیم کا پرائم منسٹر ہے، اس نے عدالت کو جا کے یقین دہانی کھڑے ہو کے کرائی ہے بحیثیت فارم 47 پرائم منسٹر کہ آئندہ کسی کو گھر سے اغوا نہیں کیا جائے گا، یعنی چادر اور چار دیواری کا تحفظ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ ہم نے کہا کہ وہ جو یقین دہانی اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، دس واز گریونس نمبر 1، اور یہ پبلک کا گریونس ہے، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا گریونس نہیں ہے۔ اور ساتھ ہم نے یہ بات بھی کی کہ کسی زمانے میں ہم سنتے تھے کہ بلوچستان کے اندر سے لوگ اغوا ہوتے ہیں، اب اپنے گھروں میں سے ہم اغوا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر۔ دوسرا اس کا پہلو یہ تھا کہ ہماری جو تجاویز تھیں، خاص طور پہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے، وہ ٹرائل پاکستان کے آئین، ایکسیس ٹو جسٹس اور فیئر ٹرائل کا جو قانون ہے، ان تینوں کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ شہید بھٹو سے آپ شروع کر لیں، نواز شریف آپ دیکھ لیں، شہباز شریف آپ دیکھ لیں، آپ عباسی صاحب دیکھ لیں، آپ راجہ پرویز اشرف صاحب دیکھ لیں، آپ یوسف رضا گیلانی صاحب دیکھ لیں، 7 پرائم منسٹرز ایسے گزرے ہیں جن کے ٹرائل باہر ہوتے ہیں، اور ایک آرمی چیف تھا جنرل مشرف، اس کا ٹرائل کرنے کے لیے باقاعدہ فیڈریل کورٹ اس کا پریمیسز دیا گیا۔ ہم نے چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کیا کہ وہ پریمیسز آپ عمران خان کے ٹرائل کے لیے استعمال کریں۔ یہ کیا مذاق ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک اپنی طرف سے گھڑتا ہے تو انہیں عدالت، اور گھڑی ہوئی تو انہیں عدالت میں منجی بسترا اٹھا کے وہ کہتا ہے ہم آپ کا ٹرائل جیل کے اندر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر ہم نے ان کو وہ ساری تفصیل بتائی جس کے ذریعے سے وہ ٹرائل، فیئر ٹرائل کیا، پبلک ٹرائل تو کیا، جیل ٹرائل تو کیا، وہ ٹرائل کا قتل ہے۔ اس بات کی میں تحسین کی سب نے، ہم نے، کہ یہ پہلے چیف جسٹس ہیں جنہوں نے دوسری سائڈ کو بھی سنا۔ یہ ملاقات، میں لاء منسٹر رہا ہوں، میرے پاس 3 دفعہ پارلیمنٹری افیئرز رہا ہے، ملاقاتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں چیف جسٹس کی، وہ چیف ایگزیکٹو کی حد تک ہوتی رہی ہیں۔ یہ پہلی دفعہ انہوں نے پبلک گریونس ایک طرح سے اوپن کرنے کے لیے، جو اپوزیشن ہے جس کو ایک بدترین اس ایشیا کی تاریخ کے اور شاید دنیا کی تاریخ کی فسطائیت کا سامنا ہے، وہ تھے۔ اور پھر جو ایک آخری نوٹ تھا وہ دیا شبلی فراز صاحب نے، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان کے اندر عدالت ہے اس کو اپنی رٹ دکھانا ہوگی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اپنی رٹ آپ دکھائیں تو اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عدالت یہ کہتی ہے ہمیشہ، اور درست کہتی ہے، کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے اور فنڈامنٹل رائٹس کے انفورسر بھی ہیں اور ہم اس کے کسٹوڈین بھی ہیں، یعنی ہم اس کا تحفظ بھی کریں گے اور ہم ان کا نفاذ بھی کریں گے۔ ایک اس کا پہلو یہ تھا۔ اس کا جو دوسرا پہلو تھا وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ لوگوں کو اگر یقین ہو جائے پورے معاشرے کو کہ ہمیں عدالت سے کوئی انصاف نہیں ملے گا، تو پھر اسٹریٹ جسٹس شروع ہو جاتا ہے، جس کو انارکی کہتے ہیں۔ اور یہ انارکی پاکستان کے 2 صوبوں کے اندر مسلسل ضد لگا کے کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ سے ہم بات نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے تو کسی باہر والے گورے کو لے کے آئیں گے، بے شک وہ فرضی گورا ہو، جس نے یہاں کہتے تھے کہ جی کھربوں ڈالر لے کے آ گیا، وہ کدھر گیا کھربوں ڈالر والا۔ اس پہ بھی ہم نے ان سے بات کی۔ پھر اس بات پہ بھی ہم نے ان کو پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ پاکستان میں امن و امان، پاکستان میں استحکام یا معاشی بحالی، یہ تینوں خواب ہیں جب تک رول آف لاء نہیں آتا۔ اور رول آف لاء کی طرف یہ بھی اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے ان کو کہا کہ قوم آپ کی طرف دیکھتی ہے، جائز طور پہ دیکھتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایک ایسا ادارہ ہے جس کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، باقی ادارے تو ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں سارے۔ جس سے بات کریں، میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ جس رول آف پریزن رولز کی جس طرح سے اور جیل کے اندر ٹرائل کی آپ بات جب سن رہے ہیں ہماری، تو یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیل کے اندر عمران خان تو قیدی ہیں ہی ہیں، جب ہم وکیل جاتے ہیں تو ہم بھی وقتی طور پہ قیدی ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑے قیدی تو جیل کے ملازم ہیں، جن کی جیل کے اندر حکمرانی ہی نہیں ہے، جن کی جیل کے اندر سے نہیں ہے۔ اگر کسی کو اسمائل دیں، اگلے دن وہ فیصل آباد جیل ٹرانسفر، کسی کو اگر وہ پانی کا گلاس پکڑا دیں، پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیجئے، جو عام وکیل ہیں جن کا تعلق نہ بھی ہو پارٹی سے، تو اگلے دن ان کی ٹرانسفر رحیم یار خان ہوتی ہے۔ تو یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر ایک یہ پاکستان میں پہلی دفعہ آج کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ایک اہم ڈیبیٹ ٹریگر ہوئی ہے، اور اس میں جو ہماری لیڈرشپ ہے، ہمارے جو عہدیدار ہیں اور ہمارے 2 جو اپوزیشن لیڈرز ہیں، ان کا اور بیسک کردار ہے
کہ یہ ڈبیٹ ایک دفعہ ٹریگر ہوئی ہے پاکستان میں اعلیٰ ترین عدالتی لیول کے اوپر. سینٹ کے حوالے سے بھی آپ اجاز چودھری صاحب کے بارے میں بھی آپ بات کر لیں پلیز. نہیں جی, بہت بہت شکریہ. سب نے, میرے ساتھیوں نے, ہمارے وکلاء نے, لیڈرشپ نے بات کر لی ہے. بنیادی طور پر جو آج کی جو میٹنگ تھی وہ ایک, اس کو اگر ہم ایک امید کے ساتھ یہ گئے تھے کہ اگر ہمیں اپوزیشن کو, جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, تو ایک ایسی فورم پہ جس میں کہ ہمیں چیف جسٹس صاحب نے بلایا تھا, تو ہم اپنی جو بھی ملک کے ساتھ درپیش چیزیں, یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے, جو خان صاحب جس کی وجہ سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ملک کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ہماری جتنی بھی ان کے سامنے گزارشات تھیں وہ بنیادی طور پہ اس کا ایک ہی نقطہ تھا کہ جب تک اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو نہ اس ملک نے آگے جانا ہے, نہ اس ملک میں امن ہوگا, نہ اس ملک میں خوشحالی آئے گی, نہ اس ملک میں معاشی استحکام آئے گا. اور اس میں ہم نے مختلف باتیں کی, اور سینٹ میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے, اور آج بھی ہم نے ادھر اپنی گزارشات پیش کی, جس طرح کے ہمارے جو سینیٹر ہیں اعجاز چودھری, ان کے پروڈکشن آرڈر پہ عمل درآمد نہیں ہوا, جس کی وجہ سے سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب بھی بحیثیت, انہوں نے اعلان تو نہیں کیا, لیکن ہمیں جو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اپنا پورے سیشن میں انہوں نے شرکت نہیں کی. وہ بنیادی طور پہ ان کا ایک احتجاج ہے جس میں کہ پنجاب حکومت نے ایک چیئرمین, سینٹ چیئرمین جو کہ ایوان بالا ہے, اس کی ایک آرڈر کو انہوں نے بالکل جوتی کے نوک پہ رکھا ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں کرایا. تو یہ سارے ایشوز ایسے ہیں کہ جس میں کہ اداروں کی جب تک اپنی ساکھ کو بحال نہیں کریں گے, اور اسی وجہ سے جو میں نے جو گزارش کی چیف جسٹس صاحب سے وہ یہی تھی کہ قانون, سپریم کورٹ آف پاکستان نے سب سے پہلا کام جو ان کا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ریٹ کو بحال کریں, کہ ان کے جو فیصلے ہیں ان پہ عمل درآمد ہو, اور وہ ایکشن لیں ان لوگوں کے خلاف یا ان اداروں کے خلاف جو کہ آپ کی جو سپریم کورٹ, جو سب سے بڑی کورٹ ہے, اس کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی, باقی پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ مختصر باتیں تھیں جو کہ میرے ساتھیوں نے کر دی ہیں. میرا خیال ہے آخری کوشچن انہوں نے بہت پہلے ہاتھ اٹھایا تھا. جی سر, آپ لوگوں نے ابھی چیف جسٹس سے آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے, 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 100 سے زائد درخواستیں اس وقت سپریم کورٹ میں جمع ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک بھی درخواست اس میں جمع نہیں ہے, اور دوسری جانب چیف جسٹس جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی وہ آئے ہیں, انہوں نے آپ لوگوں کو انصاف کی یقین دہانی کرائی ہے. تو کیا یہ تاثر نہیں جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی دن سے 26ویں نہیں؟ دیکھو, جہاں تک 26ویں ترمیم کے خلاف ان کے پٹیشنز کا تعلق ہے تو سنی اتحاد کونسل کی طرف سے بھی ہماری پٹیشن فائل ہے, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی پٹیشن فائل ہے. جہاں تک ان کی سنوائی کا ایسا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا اصولی موقف یہی ہے کہ 26ویں ترمیم جلد سے جلد اس کو فکس ہونا چاہیے. بلکہ جوڈیشل کمیشن کا جس وقت پہلے اجلاس ہوا تھا, پہلے اجلاس میں تو پاکستان تحریک انصاف کا اصولی موقف یہی تھا کہ ججز کا انڈکشن نہیں ہونا چاہیے ہائی کورٹوں میں جب تک 26ویں ترمیم نہ ہو. اور جب سپریم کورٹ کے لیے ججز کا انڈکشن ہو رہا تھا تو ہم نے پارٹیسپیٹ اس لیے نہیں کیا تھا کہ پہلے اس کا فیصلہ ہو اور اس کے بعد باقی کیس پروسیڈ کرے. اور ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا اصولی موقف یہی ہے کہ 26ویں ترمیم جس وقت ہیئرنگ کے لیے ہو تو وہ سارے جج صاحبان اس کا فیصلہ کرے جو 26ویں ترمیم سے پہلے تھے. چیئرمین صاحب, آپ نے ساری جب باتیں کی, ڈیفینیٹلی ان کو ساری چیزوں کا علم تھا. کیا آپ نے ان کو اس فیصلے کا بھی باور کرایا جس میں وہ خود موجود تھے, 13 رکنی بینچ جس نے اسپیشل سیٹس کے حوالے سے فیصلہ دیا ہوا ہے, کیا آپ نے وہ بھی ان کو ریلائز کرایا کہ اپنے ہی فیصلے پہ عمل کریں, چونکہ ایوان نامکمل ہے کے پی کی نشستوں کے کیا اس کے اوپر بھی بات ہوئی؟ جی دیکھو, سب سے پہلے وہ جو کیٹیگرائز کر رہے تھے پریسائزلی ہم نے اس کا ذکر کیا کہ نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو ایک آرڈر کیا تھا بلکہ اس کے بعد 14 سپٹمبر کو اس کی ایکسپلینیشن دے دی, اور پھر دوبارہ سیکنڈ ٹائم پہ ایکسپلینیشن دے دی جب الیکشن کمیشن نے ان سے ایکسپلینیشن مانگا. اور ہم کہہ رہے تھے کہ اس کے مطابق ہمارے 38 منٹس کا نوٹیفیکیشن ہونا تھا, ریزرو سیٹیں ہمیں لوکیٹ ہونی تھی باوجود اس کے کہ وہ فائنل ہے اور اس میں سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہے.
لیکن اس کے باوجود آپ کے آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوتے، لہٰذا آپ اس پہ ضرور دیکھ لیں. تھینک یو سو ویری مچ.